السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز علماء اکرام، معزز برادران اسلام اور ہمارے بھوپال کی مشہور اور معروف شخصیت محترم جناب عزیز قریشی صاحب، سابق گورنر اور سابق منسٹر مدھیہ پردیش، ایسے ہی ہمارے شہر کے ہر دل عزیز جناب عارف مسعود صاحب، اسی طرح ایک اور شخصیت ساجد علی ایڈوکیٹ صاحب، اور ہمارے شہر کے نائب مفتی حضرت مولانا مفتی علی قدر صاحب، اور بہت سارے اسٹیج پہ یہاں جمع ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جلسے ہمارے شہر بھوپال میں ہوا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہونا بند ہو گئے۔ لیکن آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جلسہ سیاسی بھی ہے اور یہ ملک کی آزادی کے اوپر بھی ہے اور علماء کی موجودگی بھی ہے۔ اس سامنے آپ کے اس جلسے کا مقصد دو چیزیں ہیں کہ اس میں جنگ آزادی میں اس ملک کی مسلمانوں کا کردار کیا رہا، اور دوسرا موضوع کہ اس وقت کے موجودہ حالات کیا ہیں۔ اگر ان دونوں پر بات کی جائے تو 1 گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا، لیکن میں تھوڑا تھوڑا اس پر بات کرتا ہوا چلوں گا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا اس ملک میں کردار کیا رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کا سب سے بڑا کردار رہا ہے اس ملک میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک ہندوستان میں انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی 900 سال حکومت تھی۔ کیوں صاحب 900 سال حکومت رہی ہے نہیں رہی؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی 900 سال حکومت رہی۔ بدقسمتی سے یہ ملک ہندوستان مسلمانوں سے چلا گیا اور اس کے اوپر انگریزوں کا تسلط ہوا، اس ملک پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ لیکن مسلمانوں جس سے گھر چھنتا ہے، جس سے ملک جاتا ہے، افسوس بھی اسی کو ہوتا ہے۔ تو یہ ملک مسلمانوں کا تھا، یہ حکومت مسلمانوں کی تھی، تو افسوس بھی مسلمانوں کو ہوا، غم بھی مسلمانوں کو ہوا، افسوس بھی مسلمانوں کو ہوا۔ تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف انگریزوں سے اعلان جہاد کریں گے، ہم انگریزوں سے جنگ لڑیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی 900 سال کی حکومتیں چلی گئیں۔ تو افسوس بھی تھا، غم بھی تھا، تو مسلمانوں نے اعلان جہاد کر دیا اور مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں، آپ نے اتنی اس ملک میں قربانی دی ہے، آپ نے اس ملک میں 150 سال آپ نے تنہا اس ملک میں انگریزوں سے لڑتے رہے، انگریزوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ دلی سے لے کر آگرہ کہ ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش ٹنگی ہوتی تھی، اور ریشمی رومال کا جو ذکر کیا وہ بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے تحریک شروع کی۔ حضرت شیخ الہند نے اس کی تحریک کو شروع کیا اور وہ 150 سال تک لڑتے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان اکیلا لڑ رہا تھا، ہار جاتے تھے، کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے اس وقت کے جمعیت علماء کے بزرگوں نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ آج سے ہم ہندو اور مسلمان اس ملک میں ہم ساتھ مل کے جنگ لڑیں گے، اور اس ملک میں جب ساتھ مل کے جنگ لڑیں گے تو یہ ملک کو آزاد کروائیں گے۔ پھر مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے ساتھ مل کے جب جنگ کو لڑی تو اللہ تعالیٰ نے 1947 کے اندر 3 دن پہلے 15 اگست کے دن اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا۔ یہ ملک آزاد ہوا۔ مسلمانوں، آپ کی اتنی قربانی ہے، آپ کا وہ خون اور پسینہ اس ملک کی زمین میں ملا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت کی موجودہ سرکار مسلمانوں سے یہ کہتی ہے کہ آپ NRC لائیں، CA لائیں، آپ اپنے کاغذات بتاؤ۔ مسلمانوں، ہمارے کاغذات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری تاریخ دلی کی جامع مسجد، دلی کا لال قلعہ ہے، آگرہ کا قطب مینار ہے،
اور یہ دلی موتی مسجد، یہ شہر کی تمام ہندوستان کی مسجدیں، قطب مینار دلی کا یہ گواہی دیتی ہے مسلمانوں کہ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، ہم نے اس ملک کو لوٹا نہیں ہے، ہم نے اس ملک سے چیرا نہیں، ہم اس ملک سے دولت کو لے کر کہیں باہر نہیں گئے، انگلینڈ اور امریکہ نہیں گئے، ہم نے اس ملک کو بنایا ہے۔ اس ملک میں جب ہماری حکومت تھی، مسلمانوں کا چراٹا چلتا تھا، مسلمانوں کا تخت و تاج تھا، اس ملک کے اندر 900 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اس وقت ہم اس ملک کو، دنیا پورے اس ملک کو سونے کی چڑیا کے نام سے جانتا تھا۔ آج مسلمانوں اس ملک کو دنیا کے اندر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک غریب ملک میں شمار ہونے لگا، ان افریقہ جیسے ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ یہ ملک ہمارا ہندوستان ہے، اس ملک کو مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ مسلمانوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں مسلمانوں تم پر، اس سے پہلے بھی مسلمانوں پہ آئے اور بہت ساری قوموں پہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے سے ڈرایا جائے گا، خوف پیدا کیا جائے گا، تمہاری کھیتیوں کو برباد کیا جائے گا، تمہارے مکانوں کو توڑا جائے گا، تمہارے گھروں کو توڑا جائے گا، تمہاری تجارت ختم کی جائے گی، تمہارے کاروبار ختم کیے جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جس ذکر کیا وہ وہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس سے پہلے آپ کو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ ایک جٹ ہو گئے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال پاکا نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں آج ہمارے اختلاف نے، ہمارے جھگڑوں نے، ہمارے آپسی انتشار نے آج ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا، ذاتوں میں بانٹ دیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، کل بھی تم نے اس ملک پہ 900 سال حکومت کی ہے اور انگریزوں نے چھینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی حکومت لائے اور کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں ہندوستان میں ہمیں آپ کو اور ہمیں ڈٹے رہنا ہے، اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، اس ملک کو باقی رکھنا ہے۔ اس ملک کی زمین سے ہم محبت کرتے ہیں، اس ملک کی زمین سے پیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمارے جو دور چل رہا ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں آپ وہ قوم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ جان اللہ نے دی ہے، اگر دین کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اگر جاتی ہے تو چلی جائے، اور اگر جائے گی تو آپ شہید کہلاؤ گے، اور اگر آپ جیتو گے تو آپ غازی کہلاؤ گے۔ مسلمانوں آپ بالکل بے فکر ہو کے رہو، اس ملک یہ ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس کی زمین ہماری ہے، اس میں ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے ایک ایک انچ کے لیے اس کو بھارت، اکھنڈ بھارت ہم نے بنایا ہے۔ یہ ملک تو ذرا سے ٹکڑوں میں اور ایک چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں میں بنا ہوا تھا۔ اس ملک کو اکھنڈ بھارت اگر کسی نے بنایا تو کس نے بنایا؟ مغلوں نے بنایا، پٹھانوں نے بنایا۔ اس ملک کو اکھنڈ بھارت، ہندوستان کی دنیا میں پہچان کس نے کرائی؟ ہمارے مسلمانوں نے کرائی، ہمارے بادشاہوں نے کرائی۔ مسلمانوں 47 میں تو اس ملک کو اور بٹوارا کر دیا، چھوٹا سا بنا دیا۔ یہ ملک بہت لمبا، بہت دور تک جاتا تھا، آج اس ملک کو تنگ کر دیا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس زمین سے، اس اسٹیٹ سے، کہ مسلمانوں آج جو ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اس ملک کی چناؤ آنے والے، اس ملک کے آپ کے سامنے وہ راستہ آنے والا ہے جو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کو بڑی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے، آپ کو ہوش عقل مندی سے کام لینا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور علماء کا سیاست سے کیا تعلق؟ میں یہ پوچھتا ہوں، میرے نبی کیا تھے؟ میرے نبی دنیا کے پردھان منتری تھے، میرے نبی دنیا کے وزیر تھے، میرے نبی بھی تھے، میرے نبی خاتم الرسول تھے، میرے نبی آخری امام تھے، میرے نبی دنیا کو ہدایت دینے والے تھے۔ وہ دنیا کے اندر سیاست کرنے والے کون تھے؟
میرے بھائیوں وہی نبی تھے، ہم اس نبی کی اولاد ہیں، ہم سیاست بھی کریں، ہم ساری چیزیں کریں، مسلمانوں کسی چیز کا اسلام میں منع نہیں ہے، کسی چیز کو اسلام نے روکا نہیں، لیکن غلط کام کرنے سے منع کیا ہے، غلط چیزوں سے منع کیا ہے، غلط باتوں سے منع کیا ہے، زنا خوری سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، جھوٹ سے اسلام نے منع کیا ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، کسی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے سے منع کیا ہے۔ یہ آپ نے ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ جب ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہمارا کردار صحیح ہو جائے گا، میرے بھائیوں حکومت تو اس رب ذوالجلال کی ہے جو پوری کائنات پر حکومت چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے پردھان منتری بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پردھان منتری بنا کے ذلیل کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ آج یہ ہے، کل یہ نہیں رہیں گے، لیکن میرا اللہ باقی رہے گا قیامت تک، اور قیامت تک آپ اور ہم باقی رہیں گے، اور اس ملک کے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان باقی رہیں گے، یہ ملک ہندوستان باقی رہے گا۔ اس ملک سے ہمیں پیار کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ہوش میں رکھنا ہے، ہوش کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہم ہوش کھو دیں۔ مسلمانوں آج یہ چاہتی ہیں کہ آپ روڈوں پہ آ جاؤ، سڑکوں پہ آ جاؤ، آگ زنی کرنے لگو، مکان توڑنے لگو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں لڑو مت، جھگڑو مت، اتفاق اتحاد سے رہو۔ مسلمانوں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے اور بھی لوگ ہیں، ہمارے سب کے بڑے جناب عزیز قریشی صاحب بھی ہیں، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، عزیز قریشی صاحب آپ مسلمانوں کی قیادت کریے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کریے، مسلمانوں کو جمع کریے، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، بھوپال کے اندر ہماری سیاست مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔